عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فساد کے زمانہ میں عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کعبہ شریف پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا تھا۔ چنانچہ آپ نے بھی صرف عمرہ کا احرام باندھا، کیونکہ رسول اللہ نے بھی حدیبیہ کے سال صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ جن دنوں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پر حجاج کی لشکر کشی ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا، کیونکہ آپ مکہ جانا چاہتے تھے، اگر آپ اس سال حج نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ڈر اس کا ہے کہ کہیں آپ کو بیت اللہ پہنچنے سے روک نہ دیا جائے۔ آپ بولے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے تھے اور کفار قریش ہمارے بیت اللہ تک پہنچنے میں حائل ہو گئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی نہر کی اور سر منڈوا لیا۔ عبداللہ نے کہا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے بھی انشاءاللہ عمرہ اپنے اوپر واجب دے لیا ہے۔ میں ضرور جاؤں گا اور اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل گیا تو طواف کروں گا، لیکن اگر مجھے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ موجود تھا۔ چنانچہ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا، پھر تھوڑی دور چل کر فرمایا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی ہیں۔ اب میں بھی تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں عمرہ کے ساتھ حج بھی اپنے پر واجب دے لیا ہے۔ آپ نے حج اور عمرہ دونوں سے ایک ساتھ فارغ ہو کر ہی 10ویں ذو الحج کو احرام کھولا اور قربانی کی۔ آپ فرماتے تھے کہ جب تک حاجی مکہ پہنچ کر ایک طواف زیارت نہ کر لے پورا احرام نہ کھولنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حدیبیہ کے سال مکہ جانے سے روک دیے گئے تو آپ نے حدیبیہ ہی میں اپنا سر منڈوایا اور ازواج مطہرات کے پاس گئے اور قربانی کو نہر کیا، اور پھر آئندہ سال ایک دوسرا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کیا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے کہ اگر کسی کو حج سے روک دیا جائے تو ہو سکے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لے اور صفا اور مروہ کی سعی، پھر وہ ہر چیز سے حلال ہو جائے یہاں تک کہ وہ دوسرے سال حج کر لے، پھر قربانی کرے، اور اگر قربانی نہ ملے تو روزہ رکھے۔ فتنہ کے زمانہ میں جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے ارادے سے چلے تو فرمایا کہ اگر مجھے بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو حدیبیہ کے سال میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال عمرہ ہی کا احرام باندھا تھا۔ پھر آپ نے کچھ غور کر کے فرمایا کہ عمرہ اور حج تو ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں سے بھی یہی فرمایا کہ یہ دونوں تو ایک ہی ہیں۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ عمرہ کے ساتھ اب حج بھی اپنے لیے میں نے واجب قرار دے لیا ہے۔ پھر مکہ پہنچ کر آپ نے دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ کافی ہے اور آپ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے گئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، غالباً جوؤں سے تم کو تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، پھر اپنا سر منڈوا لے اور 3 دن کے روزے رکھ لے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا ایک بکری ذبح کر دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ میں میرے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو جوئیں میرے سر سے برابر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جوئیں تو تمہارے لیے تکلیف دینے والی ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر سر منڈوا لے، یا پھر آپ نے صرف یہ لفظ فرمایا کہ منڈوا لے؟ انہوں نے بیان کیا کہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، آخر آیت تک۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دن کے روزے رکھ لے، یا ایک فرق غلہ سے 6 مسکینوں کو کھانا دے، یا جو میسر ہو اس کی قربانی کر دے۔ میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے فدیہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، قرآن شریف کی آیت ہے، اگرچہ خاص میرے بارے میں نازل ہوئی تھی لیکن اس کا حکم تو سب کے لیے ہے۔ ہوا یہ کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو جوئیں سر سے میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہوگی، یا آپ نے یوں فرمایا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ مشقت تمہیں اس حد تک ہوگی، کیا تجھ کو ایک بکری کا مقدور ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر 3 دن کے روزے رکھ، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا، ہر مسکین کو آدھا سا پلائیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس گھر کعبہ کا حج کیا اور اس میں نہ یعنی شہوت کی بات منہ سے نہ نکالی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔